میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر فضل فرمایا اور ہم سب کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرما کر کلمے اور اسلام کی دولت سے نوازا۔ ہم سب یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور ایک مسلمان اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کے دو جز ہیں، اس کلمے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے حصے میں ہم نے اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں صرف اتنی ہی بات نہیں ہے کہ یہ بات ہم کر کے خاموش ہو جائیں، اس کے اندر ہر چیز شامل ہے کہ سب سے زیادہ ڈر اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ کا، سب سے زیادہ محبت اگر کسی کی ہے تو اللہ کی، عبادت ہے تو اللہ کی، سر کا جھکانا ہے تو اللہ کے سامنے، ہر ایک چیز میں اللہ تبارک و تعالی ہی کے احکام مد نظر ہے۔ اور ہر بندہ اور ہر مسلمان مرد عورت یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے جسم پر اگر کسی کا حکم چلے گا، اگر کسی کا قانون چلے گا تو وہ صرف اور صرف اللہ کا چلے گا۔ یہ ہم نے اقرار کیا۔ اور انسان نمونے کا محتاج ہے۔ اب اللہ کا حکم ہم کیسے پورا کریں؟ اللہ نے احکامات دیے، ان پر عمل کیسے ہو؟ ایک ہے کہ میں اور آپ اپنا اپنا طریقہ نکال لیں کہ ہم اس طریقے سے اللہ کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر اپنے احکام قرآن کریم کی صورت میں نازل کیے، وہاں پر ان احکام کو سمجھانے کے لیے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا فرمایا۔ تو اب محمد الرسول اللہ میں اقرار ہے کہ حکم اللہ کا ہوگا اور طریقہ محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اللہ کے حکم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو عمل ہوگا، یہ بندہ سچا اور پکا مسلمان ہے۔ یہ ہم اقرار کر چکے ہیں اور ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ پہلا کلمہ ہے، یہ سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ تو صرف زبانی جمع خرچی نہیں کہ زبانی طور پر پڑھ لیا ختم ہو گیا، یہ اقرار کیا ہے میں نے اور آپ نے۔ لہذا اب اس کی تیاری کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ میرے اور آپ کی ذات میں، ہمارے صبح سے شام تک کی زندگی میں آیا اللہ کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی، یا معاشرے کی، یا فیشن کی؟ کس کی قیمت زیادہ ہے ہمارے دل؟ اور یہ دنیا میں دیکھتے ہیں، خوشی کا موقع آتا ہے، غمی کا موقع آتا ہے، انسان کے یہ دو موقع آتے ہیں، اس پر پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں محبت کس کی۔ خوشی کا موقع آیا، شادی کا موقع آیا، شادی میں ہم نے وہ شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی کہ نہیں کی؟ ہمارا طریقہ کیا رہا؟ ہم نے اپنے طریقے کے مطابق یا ہندوؤں کے طریقے کے مطابق یا غیروں کے طریقوں کے مطابق تو نہیں کی۔ یہ دیکھنا ہے، یہاں پتہ چلتا ہے۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اعددت لها، تو نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ جو قیامت کا سوال کیا قیامت کب آئے گی، کوئی تیاری ویاری بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی، ما اعددت لها، ہاں الا انی احب اللہ ورسولہ، ہاں مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، کل قیامت میں دن تو رسول کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد کبھی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوئی کہ انت مع من احببت، کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم محبت کرتے۔ اور ایک روایت میں اس میں اضافہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کہا؟ اس نے کہا انا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، وارجو ان اکون معہم، اور مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میں نے ان جیسے عمل نہیں کیے۔ تو یہ دل کے اندر جو محبت ہوتی ہے یہ بندے کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتی ہے، بشرطے کہ محبت ہو۔ محبت صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں کہ محبت کرے کہتے ہیں جی میں بہت محبت کرتا ہوں، محبت کرتا ہے تو پھر اس کی کوئی نشانی بھی تو ہونی چاہیے، کچھ پتہ بھی تو چلنا چاہیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ محبت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے آدمی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، نافرمانی بھی کرے اور دعویٰ بھی کرے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے، عقل کے اعتبار سے بڑی عجیب بات ہے۔ اگر تو دعویٰ محبت میں سچا ہوتا تو ان کی فرما برداری کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بات پر دل و جان سے عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ہے محبت کا معنی۔ بعض لوگ زبان سے کہہ دیتے ہیں میں محبت کرتا ہوں، تو ہمارا عمل اس کی تصدیق کرتا ہے یا اس کی تکذیب کرتا ہے، واقعتاً ہم اس کے مطابق عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت، اس کا نتیجہ اور ثمرہ یہ نکلنا چاہیے کہ ہمارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے آج ہمارا دشمن ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا، ہمارا دشمن، اور دشمنی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہے، بھائی سے دشمنی ہے، بہن سے دشمنی ہے، چچا سے دشمنی ہے، تایا سے دشمنی ہے، اپنے رشتہ داروں سے دشمنی ہے، اور دشمنی دنیا کی معمولی باتوں پر ہے، وہ ہمارے گھر کی دہلیز پر نہیں چڑھ سکتے۔ یعنی جس سے ہم نے دشمنی کر رکھی وہ ہمارے گھر نہیں آ سکتا۔ عجیب تعجب یہ ہے ہمارا دشمن ہمارے گھر میں نہیں آتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا دشمن آج ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ جو اللہ کا دشمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، قرآن کا دشمن، دین کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، آج ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے۔ اس کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، یہ دنیا کے اندر ہندو، غیر مسلم، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن۔ لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری تقریب ہندوؤں کے طریقے کے مطابق ہو رہی ہے۔ یہ شادیوں کے اندر جو رسمیں ہوتی ہیں، دودھ پلائی کی رسم، جوتا چھپائی کی رسم، مہندی کی رسم، فلانی رسم، یہ جس کے ساتھ رسم لگا ہوا ہے نا، یہ ساری ہندوؤں سے لے کر آئے اپنے۔
اس میں کوئی ایک بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی ہو؟ حتیٰ کہ جو نکاح بھی ہوتا ہے وہ نکاح بھی ہم گانے باجے اور مووی کے درمیان میں کرتے ہیں. جہاں ڈھول باجا ہو، جہاں گانا ہو، جہاں ناچ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ موویاں بن رہی ہو، فلمیں بن رہی ہو، وہاں پر تصویر کشی ہو، پھر ہمارا نکاح ہوتا ہے وہاں. حالانکہ نکاح کرنا بھی عبادت ہے، یہ رسم نہیں ہے. نکاح کرنا بھی عبادت ہے. اس خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا اور اپنوں کو منایا. جس کے ساتھ ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا تھا، شادی کے موقع پر اس کو جا کے مناتے ہیں. گھر کے بزرگ جاتے ہیں، عورتیں بھیجتی ہیں فلانے کے پاس بھی جاؤ، فلانے کو بھی راضی کرو، فلانے کو بھی راضی کرو. باقاعدہ ان کو جا کر راضی کروایا جاتا ہے. اور اگر کوئی راضی نہ ہو تو آج کل کے دستور کے مطابق لوگ اپنے سر کی پگ اور پگڑی اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں کہ تو راضی ہو جا. دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے ہم تو اتنا جھک گئے، اللہ اور اس کے رسول کو کتنا راضی کیا. اس خوشی کے موقع پر راضی کیا ان کو یا ناراض کیا؟ دنیا میں ہم اللہ کے بندے بن کر آئے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم نفس کے بندے نہیں، ہم غیر کے بندے نہیں، ہم اللہ کے بندے. اور اللہ کے بندے کے اوپر بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اس پر نظر آنا چاہیے یہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ. خاص طور پر خواتین سمجھے ان باتوں کو. آج ہمارے گھروں کے اندر جتنی رسومات ہیں ان کے پیچھے خواتین کا ہاتھ ہے. یہ انہی کی طرف سے دباؤ ہے. نہیں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کبھی یہ بھی سوچا میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ یہ سوچا کہ نہیں سوچا؟ لوگوں کو کیا منہ دکھانا؟ لوگ ہمارے رزاق ہیں، لوگ ہمیں رزق دیتے، لوگ ہمیں کھانا پانی دیتے، لوگوں نے ہمیں سانس دیا، لوگوں نے ہمیں آنکھیں دی، لوگوں نے ہمیں زبان دی، لوگوں نے ہمیں کام دیا. ارے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہمیں صحیح سالم بنایا اور پیدا بھی صحیح سالم کیا، جس نے آنکھ کی بینائی بھی دی، کان کی سنوائی بھی دی، زبان کی گویائی بھی دی، ہر ایک چیز دی، تو پھر حق یہ ہے کہ یہ سب نعمتیں اس پر فدا ہو جائیں. یہ کہ لوگوں کو کیا منہ دکھائیں؟ یہ ہماری زندگی اسی کے گرد گزرتی رہے گی. لوگوں کو کیا منہ دکھائیں، لوگ کیا منہ دکھائیں گے، اور قبر میں جا کے کس کو منہ دکھانا ہے؟ یہ دنیا کا ایک بندہ ہمارے کام آنے والا نہیں، یاد رکھیں ہمیشہ. کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح نہیں کیا؟ آپ کیا صحابیات نے، صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی مجمعین نے، انہوں نے نہیں کیا؟ انہوں نے کر کے دکھایا. بڑی بڑی سپر طاقتیں ان کے قدموں میں آ کر گئی. معمولی لوگ نہیں تھے، وہ بڑے بڑے لوگ تھے. لیکن آج ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑا ہے تو پھر ذلت ہمارا مقدر بن گئی. مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اور نہ جانے کیا کچھ آج ہم پر مسلط ہو چکا ہے. وہ اسی وجہ سے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. پھر یہ رونا ہے کہ جی گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ابھی شادی کی تھی ابھی جھگڑے ہو گئے، گھر میں اتفاق ہی نہیں، آپس میں ایک دوسرے سے لڑائیاں ہو رہی ہیں. بیٹا بات نہیں مانتا، شوہر کہتا بیوی بات نہیں مانتی. گھر میں لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے پالنے والے اللہ کو ناراض کر دیا. انہوں نے جن محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بطور نمونہ بنا کر بھیجا تھا، ہم نے اس ذات کے نمونے کو اپنے اندر سے نکال دیا. وہ نمونہ اس لیے بنا کر بھیجا تھا کہ ہم ان کے پیچھے چلتے. ان سے بڑھ کر دنیا میں طریقے سوچ لیں. آپ نے شادی کرنی غیروں کے طریقے پر کریں، آپ کی شادی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں. دونوں آپ کے پاس نمونے موجود ہیں، لیکن دنیا میں سب سے بہتر، اچھا، اکمل، اعلیٰ طریقہ اگر کسی کا ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کیونکہ جو سب سے پیارے طریقے تھے وہی اللہ نے اپنے پیارے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. لیکن ہماری مصیبت تو یہی ہے نا کہ ہم ذرا میڈیا سے باز آئیں تو کہیں ٹیلی ویژن ہے، کہیں فلمیں ہیں، کہیں یوٹیوب ہے، کہیں واٹس ایپ ہے، کہیں دوسری چیزیں، جو ان پر دیکھتے ہیں وہی اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. غیر فطری زندگی دنیا گزارنے کے لیے تلی ہوئی ہے، فطرت کے مطابق آنے کے لیے ہم تیار ہیں. جو دیکھا ڈرامے میں، جو دیکھا فلم میں، جو دیکھا میڈیا پر، جو دیکھا اشتہار میں، وہ اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کی. غیر فطری چیزیں جن کو اپنے اوپر لاگو کر رہے ہیں. فطرت کے مطابق جو زندگی گزارے گا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارے گا، اس کی دنیا بھی جنت بنے گی، آخرت بھی جنت بنے گی.
ہم خود سوچیں کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کس منہ سے جا کرتا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس منہ سے کریں؟ ہے کیا ہمارے پاس؟ کیا لے کر جائیں گے؟ اپنی زندگیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے لے کر آئیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا؟ آپ کا پیارا طریقہ ہمارے اندر آ گیا، ہم بھی اللہ کے پیارے بن جائیں۔ یہ درس ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اس لیے یہ سمجھے جو کلمہ پڑھا اس کے پورے تقاضے پر عمل کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری۔ اپنے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو روشن کریں، زندہ کریں۔ کتنی ماؤں نے اپنے اولاد کو سکھایا، کتنے گھروں میں سکھایا کہ گھر میں جب داخل ہونا ہے تو کیسے داخل ہونا ہے، سلام کرنا ہے، اور پھر اندر داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھنی، کیا طریقہ اختیار کرنا، باہر جانا ہے تو کیسے جانا ہے۔ پہلے کچھ زمانہ پہلے ہی بچے گھروں میں سلام اونچی آواز میں کر کے داخل ہوا کرتے تھے، جاتے ہوئے سلام کیا کرتے تھے، آتے ہوئے سلام کیا کرتے تھے، ہر ایک چیز ان کو یاد ہوا کرتی تھی۔ اور آج ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ گھر میں آنے کا طریقہ کیا، باہر نکلنے کا طریقہ کیا، کھانا کھانے کا طریقہ کیا، کھانے کے بعد دسترخوان اٹھانے کا طریقہ کیا، اس کے بعد کرنا کیا، کچھ پتہ نہیں۔ زندگی ایسی کی تیسی گزر رہی ہے، کوئی کھڑا ہو کے پی رہا ہے، کوئی کھڑا ہو کے کھا رہا ہے، اور جو قضائے حاجت ہے کھڑے ہو کر بچے پیشاب کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، وہ کھڑے ہو کر کر رہے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں، بس زندگی گزر۔ کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں گھر میں آئے؟ ہم نے کام کیا ایسا؟ دنیا کے اندر بیوی شوہر کو خوش کرے، شوہر کو راضی کرے تو شوہر اپنی بیوی کی نہ صرف ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ اپنی طرف سے گفٹ بھی دیتا ہے، اپنی طرف سے اس کو مزید خوش بھی کرتا ہے، کبھی پیسہ دے کر، کبھی زیور دے کر، کبھی چوڑیاں دے کر، کبھی سوٹ دے کر خوش بھی کرتا ہے۔ جو بیٹا اپنے والد کو خوش کرے، والد نہ صرف اس کی ضروری خرچے پوری کرتا ہے بلکہ اس کو موٹر سائیکل دلواتا ہے، سائیکل دلواتا ہے، اور چیزیں دلواتا ہے، اس کو خوش کرتا ہے۔ جو بندہ اور جو بندی اپنے اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ دنیا بھی بنا دیتے ہیں، آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ کوئی بیوی شوہر کو ناراض کر کے اپنے خرچے وصول نہیں کر سکتی، کوئی بیٹا باپ کو ناراض کر کے اپنی چیزیں لے نہیں سکتا، باپ کی محبت حاصل نہیں کر سکتا۔ رب کو ناراض کر کے ہم اس کی رحمتیں لے سکتے ہیں؟ ناراض تو کریں اللہ کو اور امید رکھیں رحمت آئے۔ کام ہم نے گھر میں کون سے کیے؟ یہ ذمہ داری ہے خواتین کی۔ خواتین، یہ پہلی ذمہ داری گھر کی ان کی بنتی ہے کہ گھر کا ماحول خواتین سے بنتا ہے۔ خواتین اپنے گھروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ ان کی ذمہ داری اولاد کی تربیت، ان کی ذمہ داری اولاد کو سمجھانا، ان کی ذمہ داری ہے گھر میں جب بچوں کو سکھایا جائے تو گھروں سے جب بچے بڑے ہو کر نکلے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے نظر آئے۔ لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ فرصت ملے دوسری چیزوں سے تو یہ باتیں بتائیں نا، نہ ان کو اسکولوں میں کچھ بتایا جاتا ہے نہ گھروں میں بتایا جاتا ہے، تو آگے بنے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ ہماری زندگی سے آج نکل چکا ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں نہیں آئیں گی، اس وقت تک ہم اپنے لیے کسی اچھے کی امید نہ رکھیں۔ آپ کا طریقہ بہت پیارا طریقہ ہے، غیروں کے طریقوں کو اپنائیں گے اللہ کا غضب ہی نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی آئے گی، اور حضور کے طریقے کو اپنانے سے رب تعالیٰ کی محبت آئے گی اور اللہ ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرمائے۔ اس لیے آج سے عہد کریں کہ اپنے گھروں میں سنت کا اہتمام، سنت کے اہتمام کی کوشش، مرد بھی خواتین گھروں میں روز ایک سنت کا تذکرہ کریں، روز، اور اس پر کتابیں موجود ہیں، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہم سے اوجھل ہو، ہر چیز موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ کی، وہ ولی لے لو، نہیں ہے کسی کے بعد وہ مجھ سے لے سکتے ہیں، منگوا سکتے ہیں اپنے مردوں کے ذریعے سے، وہ لے لیں، گھروں میں روز ایک سنت پر عمل کریں، روز ایک سنت گھروں میں بتائیں، بچوں کو بٹھا کر روز ایک سنت کا ذکر ہو کہ ہم ایک سنت کا تذکرہ کریں گے اور آج ہم سب مل کر اس سنت پر عمل کریں گے۔ دیکھیں آپ کو بچوں کے اندر بھی کیا نظر آتا ہے، آج بچوں میں چڑچڑاپن، آج بچے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، آج بچوں کے اندر یہ جذبات اور کیفیات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جب جو دور ہے تو پھر ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی، اور جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا ہر جگہ، تو انشاءاللہ گھر میں سلجھاؤ پیدا ہوگا، ہر ایک کے دل میں رحم اور نرمی پیدا ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تذکرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کی بدولت۔ اس اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش۔
روزانہ ذکر ہوگا، ایک ایک سنت آتی جائے، زندگی بدلتی چلی جائے. یہ خود دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے اور آپ کی جو سنتیں اس پر عمل کرنے سے روز زندگی میں ایک ایک بدلاؤ آ رہا ہے، ایک ایک تبدیلی آ رہی ہے، ایک ایک بات تبدیلی ہوگی. حضرت مولانا شاہ عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا، بہت اونچے عہدے پر تھا. کہا کہ اس نے لکھا کہ میں فلموں کا عادی تھا، کوئی فلم نہیں آئے میں چھوڑتا نہیں تھا. فلم پہلے سینما گھر میں جا کر دیکھتے تھے، کب بیوی کو بھی ساتھ لے کر جاتا تھا، بے پردہ تھی بیوی. مجھے گانوں کا شوق تھا، میرے ماتحت لوگ کام کرتے تھے اور ان میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں. جب وہ فائل لے کر آتی سائن کروانے کے لیے کسی مقصد سے تو میں انہیں کہتا فائل ایک طرف رکھو، گانا سنا. اتنا میں گانے کا شوق تھا مجھے، نعوذ باللہ. لیکن میں جمعہ پڑھا کرتا تھا آپ کے پیچھے، آپ کے ہاں سنت بتائی جاتی تھی جمعے والے دن، بس میں پورے ہفتے اس سنت پر عمل کرتا تھا. بس جمعہ پڑھتا تھا اور اس سنت پر عمل کرتا تھا. آج انقلاب یہ آ چکا کہ اس سنت پر عمل کرنے کی بدولت جو ہر جمعے میں بتائی جاتی تھی، مجھے گانوں کا شوق ختم ہو گیا. میرے چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، داڑھی میرے چہرے پر آ گئی. میری بیوی باپردہ ہو گئی، فلمیں دیکھنا چھوڑ دی اور ہم الحمدللہ نمازی بن چکے تھے. کس کی بدولت؟ سنت پر عمل کرنے کی بدولت. یہ سنت ایسی ہے کہ جو انسان کی زندگی میں تبدیلی لے آتی ہے. جب دنیا کے اندر ڈاکٹروں نے انجیکشن بنایا، انجیکشن لگاتے ہی بندے کا بخار اتر جاتا ہے، انجیکشن لگاتے ہی درد ختم ہو جاتا ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی گولی ایسی ہے، اس کو کھاتے ہی گناہوں کا بخار اتر جائے گا، بچٹے کے کھاتا رہے. کیونکہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں پرانی ہوتی ہیں، ان کے لیے علاج لمبا چلتا ہے. بعض بیماریوں کے لیے علاج ڈاکٹر کہتا ہے 1 مہینہ گولی کھانی، بعض کے لیے 2 مہینہ، بعض کے لیے 6 مہینہ. اس کے لیے کورس ہوتا ہے. یہ کورس یہ پوری زندگی کا کورس ہے. سنت کی گولی استعمال کرتے رہو، گناہوں کا بخار اترتا رہے گا، رسومات کا بخار اترتا رہے گا، اور زندگی کے اندر اور روح کے اندر مزید ترقی پیدا ہوتی رہے گی، اور دلوں کے اندر اللہ کی محبت آتی چلی جائے گی. یہ اس کا اثر نظر آئے، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس لیے یہی گزارش ہے کہ میں اور آپ اس کی کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لے کر آئیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجیے. ہمیں اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے الہ العالمین تمام شرور سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، آج ریل گاڑی کا حادثہ ہوا، اس میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے. یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ان کی چونکہ دین کی خاطر جا رہے تھے، دین کی بات سننے کے لیے جا رہے تھے، یا الہ العالمین اس کی وجہ سے ان کے گھروں میں دین کو زندہ فرما دیجیے. یا اللہ ان کی اولادوں کو، ان کی نسلوں کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجیے. ہم سب کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجیے. کسی کو محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم.